السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم۔ ایزی لائف وتھ زیگم یوٹیوب چینل پر میں آپ سے ہم کلام ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ چینل ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ ہمارے بھائی ہماری بہنیں جو بھی پریشان ہیں، اس کی کوئی بھی مشکل ہو تو ان کی لائف کو آسان کرنے کے لیے میں مشورے دوں گا اور دعا کروں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر جو مشکل پریشانی کا حل نکالوں گا۔ آپ سے گزارش ہے، آپ کسی بھی پریشانی اور دکھ میں پریشانی میں مبتلا ہیں، آپ میرے ساتھ ضرور رابطہ کریں۔ اچھے مشورے سے نوازوں گا اور دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پریشانی سے نکالے۔ میرے بھائیو، شعبان کا مہینہ جو ہے نا، وہ اختتام کے قریب ہے، ہفتہ باقی ہے تقریباً۔ آگے رمضان المبارک آ رہا ہے، تو میرے بھائیو، یہ رمضان المبارک بہت ہی عظیم مہینہ ہے۔ یہ امت محمد پر اللہ نے بہت بڑا احسان اور انعام فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ ذوالجلال کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ نے ہمیں توحید والا بنایا، سنت والا بنایا، اور محمد کریم کا امتی بنایا، اور رمضان المبارک ہمیں عطا فرمایا، اور سب سے عظیم کتاب قرآن ہمیں عطا فرمائی۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو میرے بھائیو، زندگی کو آسان کرنا، آسان بنانا، یہ میرے چینل کا مقصد ہے، زندگی کو آسان بنانا۔ تو میرے بھائیو، میری گزارش ہے کہ رمضان المبارک میں خرچ کرنے کا اجر بہت زیادہ ملتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، آپ اپنے طیب حلال مال سے آخرت کے لیے، جنت میں گھر بنانے کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، آپ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بہن بھائیوں میں، محلے والوں میں آپ دل کھول کر خرچ کریں۔ میرے بھائیوں، دل کھول کر خرچ کریں۔ مثال کے طور پر، آپ کا جو گھر ہے، آپ کی دائیں جانب پڑوسی ہے، بائیں جانب پڑوسی ہے، سامنے ہے، اور اسی طرح آپ کے بیک سائڈ میں 4 گھر، تو یہ آپ کے پڑوسی ہو گئے نا۔ اور اس کے علاوہ آپ کے محلے والے، جن کی حالات نارمل ہیں، سفید پوش ہیں، انہوں نے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا۔ آپ کو پتہ ہے فلاں ہمارا محلے والا، ہمارا ہمسایہ مقروض ہے، فلاں کا کاروبار نہیں ہے، فلاں کی ملازمت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو معاملات ہیں نا، جن کی پریشانی ہیں، تو آپ ان کے گھر میں ساری اور افطاری کا انتظام کریں، پیسے دیں ان کو۔ رمضان ابھی سے آپ انتظام کر لیں، اپنے جتنے پیسے مختص کر لیں، اور دیکھ لیں کہ دائیں بائیں آپ کے قریبی، سب سے پہلے آپ کے قریبی جو گھر ہیں، دائیں بائیں آپ کے پڑوسی، ان کا بہت زیادہ حق ہے۔ پھر آپ کے محلے والے، آپ کے رشتہ دار، کوئی بھی ہے، آپ جس کو مناسب سمجھتے ہیں، آپ اپنا کوشش کر کے جو ہے نا اپنے پیسے الگ کریں، اور نیت کر لیں، کاغذ پر لکھیں، فلاں ہمارا، اس کا نام لکھیں، پھر اس کا نام لکھتے جائیں۔ تو آپ جو ہے نا، آپ پیسوں کی شکل میں دینا چاہتے ہیں یا راشن خرید کر دینا چاہتے ہیں، جس طرح آپ کو آسانی ہو۔ تو 2 چیزیں ہوتی ہیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ پیسے دیں، تاکہ ان کے گھر میں جس چیز، ان کو کہیں کہ آپ کھانے پینے میں لگائیں۔ بعض چیزیں گھروں میں موجود ہوتی ہیں اور بعض چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، آپ خرید کر ایسی چیز دیتے ہیں وہ پہلے ہی ان کے گھر میں موجود ہے، اور جو چیز نہیں وہ انہوں نے خریدنی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ان کو پیسوں کی شکل میں دیں، اور ان سے کہیں کہ رمضان کی ساری افطاری میں خرچ کریں، کھانے پینے میں لگائیں آپ۔ تو میرے بھائیوں، آپ نیت کر کے انتظام کر لیں، ادھر سے رمضان کا چاند نظر آ جائے تو آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ آپ رمضان المبارک میں چلے گئے، آپ کی زندگی میں رمضان آ گیا ہے۔ تو آپ ایک ایک گھر کر کے جتنے ہیں، ان کے گھر میں فوراً جو ہے نا آپ راشن پہنچا دیں۔ سونے سے پہلے راشن پہنچنا چاہیے۔ ہاں، آپ کے محلے میں کوئی دور ہے، یا اسی طرح آپ کے محلے میں نہیں، دوسرے شہر میں آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کا بھائی ہے، کوئی بھی آپ کا رشتہ دار ہے، تو آپ ان کو رات ان سے آپ چاند نظر آتا جائے رابطہ کریں، بھئی جائز کیش کا نمبر چاہیے ہمیں، آپ سے کام ہے، کوئی بات نہ کریں، آپ سے کام ہے، ایک جائز کیش کا نمبر دیں، اس جائز کیش پر فوراً اتنے 1000 روپے بھیج دیں، اور بھیجنے کے بعد آپ نے کہنا بھائی یہ پیسے نکلوائیں۔ جب پیسے نکلوا لیں تو پھر میرے ساتھ رابطہ کرنا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ جب وہ پیسے نکال کر اپنے گھر میں لے آئے تو آپ نے کہنا بھائی ساری افطاری کا کھانے میں لگا دیں، اور میرے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ مجھے نیکی کے کاموں میں زیادہ بڑھ چڑھ خدمات دینے کی توفیق عطا فرمائے۔
تو میرے بھائیوں یہ غفران کا مہینہ ہے، یہ بخشش کا مہینہ ہے، یہ ہمارے لیے جنت کے دخول کا ذریعہ ہے، گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے مانے کا مہینہ ہے۔ تو جو آپ کے مستحق ہیں آپ ان کا خیال رکھیں، اللہ ذو جلال نے آپ کے مال میں ان کا یہ حق رکھا ہوا ہے، ہمارا ان کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں مالدار بنایا ہے تو ہم اپنے بھائیوں کو خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔